رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وروى الإمام البخاري في الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أو كما قال حبيبنا ونبينا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے آخری حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں داخل فرمایا، اور یہ شرف ہمیں عطا فرمایا کہ ہم امت محمدیہ اور امت مرحومہ کہلائے. تو اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر ہم جتنی بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے. بہرحال ابھی جو ہے نا رمضان المبارک کی آمد ہے. اب ہم بہت قریب ہے کہ رمضان داخل ہونے والا ہے، اور یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کی برکتیں، سعادتیں اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس قدر یہ مبارک مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی نسبت سے ہم جو ہے نا آج سے قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. یعنی اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہے، اس اترنے کی مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس کہا گیا ہے، یعنی یہ انسانوں کے لیے اور بالخصوص ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. یہ ہدایت کب ہوگا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. تو اس قرآن کے ساتھ تعلق اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع فرمایا ہے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے رمضان پر بات کر لی جائے. یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں کوئی آدمی بیان کر نہیں سکتا اور اس کی حق بھی ادا نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو لفظ ہے رمضان، تو یہ لفظ غلطی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس لفظ کو بھی غلط پڑھتے ہیں. رمضان کہتے ہیں، یعنی میم پر سکون دے دیتے ہیں، لیکن یہ اصل رمضان ہے. میرے بھائیوں اس کو ٹھیک کر لیجئے، یہ رمضان نہیں ہے، یہ رمضان ہے. میم پر جبر ہے، میم جبر کے ساتھ ہے. اور یہ جو لفظ ہے رمضان، اس کا مادہ ہے رمضا. مادہ یعنی روٹ ورڈز. دیکھیے ہر زبان میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں جس کو ہم مصدر کہتے ہیں عربی میں. جیسے مثال کے طور پر ایک انگریزی کا ایک لفظ ہے ہیلپر، مدد کرنے والے. تو اس ہیلپر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہیلپ ہے، یعنی مدد. تو ہیلپ سے نکلا ہیلپر. تو اسی طرح یہ جو رمضان ہے یہ لفظ رمضا سے نکلا ہے، اور اس کا جو لغوی معنی ہے یعنی ڈکشنریکل میننگ یہ ہے جلانا، جل جانا، یعنی کسی چیز کو جلا دینا. تو اس مہینے کے ساتھ یہ جلنے کا کیا مناسبت ہے، کیا کنیکشن ہے؟ تو ائمہ تفسیر ہو یا شرح حدیث، یہ تمام بڑے علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ مبارک مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ جو روحانیت ہے، عبادات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تراویح ہے اور روزہ ہے، تو
تو ان تمام اعمال کی وجہ سے اور اسی طرح اپنی گناہوں سے توبہ اور استغفار، تو یہ تمام اعمال جو ہے نا انسان کے گناہوں کو دھو کر یعنی جلا دیتے ہیں، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں مسلمانوں کے گناہوں کو، لہذا اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اس بارے میں امام بدر الدین عینی، اسی طرح امام علامہ حجر عسقلانی اور امام قرطبی علیہ رحمہ اپنے تفسیر کے اندر بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اس بارے میں، اگر کوئی اہل علم چاہے تو اس طرف توجہ فرمائیں، کتابوں کو دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں رمضان کی فضیلت کے اوپر۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان، یعنی جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ تعالی آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ پاک جہنم کے تمام دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو اللہ پاک قید کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلی بات جو فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد ہے اللہ اپنی رحمتوں کے تمام تر دروازوں کو کھول دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت یہ موقع دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ بندو آؤ اور میری رحمتوں کو لوٹ لو۔ اور اسی طرح جو فرمایا وغلقت ابواب جہنم، کہ اللہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ اپنے غیظ و غضب اور غصے کے تمام دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ میں فرمایا وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے گا کہ رمضان میں لوگ عبادت زیادہ کرتے ہیں، دوسرے مہینوں کے بنسبت رمضان میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، اس لیے شیطان و انسان کو گمراہ کرنے کے جو مواقع ہیں ان کو نہیں ملتا، لہذا انسان تھوڑی روحانیت کی طرف، عبادات کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے نا پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات شروع ہو جاتی ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، تو ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا اس طرح سے پکارتا ہے کہ اے خیر کی طلب کرنے والے، یعنی اے نیکیوں کو کرنے والے، نیکیوں کو چاہنے والے تو آگے بڑھ، یعنی نیکیوں کو کر، اور پھر فرماتے ہیں اے شر اور برائی کے طلبگار تو رک جا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے آگے بڑھو اور نیکیاں کرو، بڑھ چڑھ کے جو ہے نا نیکیوں میں حصہ لو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو منا لو، اور اے گناہوں کی طرف قدم بڑھانے والو، یہ تمہاری بڑھتی ہوئی قدم رک جائے، تم رک جاؤ، باز آ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ اور رمضان المبارک کا سب سے بڑا جو فضیلت ہے، سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ ہے قرآن کا نازل ہونا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا، اسی لیے اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا، اور پھر فرمایا ھدی للناس، اور یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی قرآن کا اور ایک نام الفرقان ہے، الفرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ لہذا اس قرآن کے ساتھ اس مہینے کا ایک تعلق ہے، رمضان کے ساتھ قرآن کا بہت ایک گہرا تعلق ہے، تو انشاءاللہ ہم پہلی رمضان سے قرآن کی تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ، ہر روز جو ہے نا کچھ نہ کچھ قرآن سے باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کریں گے انشاءاللہ۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام سامعین کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ ھو الغفور الرحیم۔